اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم اکثر و بیشتر اپنے معمولات زندگی جو ہیں ان کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ ان کا حل کیا ہوتا ہے؟ روحانی حل کے لیے آج میں ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو ہر چیز سے انشاءاللہ العزیز بے نیاز کر دے گا، اور اس کی جو شہادت ہے وہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہے۔ آپ ایک دفعہ مسجد نبی میں نماز فجر کے بعد تشریف فرما تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی بلند آواز سے کچھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو بلایا کہ ان کو بلائیں ذرا، یہ میرے پاس آئیں۔ تو جب صحابی آئے تو میرے آقا نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں پڑھ رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو آقا نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے اور کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور انہوں نے عرض کیا کہ آقا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، تو میں نے اس لیے یہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے اس کے پڑھنے سے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہاں تک بات ہے جنت کے دروازے کھلنے کی، تو اساتذہ کی محنت، بلکہ محنت شاقہ، انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں تو دنیا کے دروازے یا کسی کام کے دروازے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو جو رکا ہوا ہے، جو حل نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ ایک تسبیح جو ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ ایک تسبیح صبح کریں، ایک شام کو کریں، تو انشاءاللہ 21 دن میں جو بھی دروازہ آپ کا جو بھی راستہ آپ کا بند ہے وہ کھلے گا۔ آپ کا کوئی بھی کام ہے جو رکا ہوا ہے، مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کا بچہ پڑھتا ہے، وہ بار بار فیل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ پڑھائی کریں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اور باب مدینۃ العلم کے کرم سے اس کے راستے، علم کے راستے کھل جائیں گے، اور اس کی یاداشت بہترین ہوگی اور وہ اپنی تعلیم کو بڑے بھرپور طریقے سے مکمل کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی ایک بندہ کہتا ہے جی میری کمیٹی نہیں نکل رہی، میں بڑا پریشان ہوں، کمیٹیاں دے دے کے تھک گیا ہوں۔ تو آپ اگر اسی طرح ایک تسبیح صبح کر لیں، ایک رات کو کر لیں، تو آپ کی کمیٹی انشاءاللہ تعالی لیٹ نہیں ہوگی، فی الفور وہ آپ کو مل جائے گی۔ علاوہ سے جو بھی آپ کا کوئی مشکل ہے، جو بھی کوئی مسئلہ ہے، اس کا حل جو اگر آپ تلاش کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام راستے زندگی کے کھول دیتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ مسلسل اس کی تسبیح کرتے رہیں صبح شام، انشاءاللہ آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ الغرض جو بھی بندش یا رکاوٹ آپ کے راستے میں ہے، اس کی برکت سے، اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ تمام راستے کھول دیں گے۔ یہ اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن لیں تو یہ باکمال اس کا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑے، اتنے عظیم، اتنے بڑے کہ ان جیسا کوئی بڑا ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ والحمد للہ کثیرہ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بے تحاشا، اتنی زیادہ کہ ہم اس کو اپنے کسی احاطے میں نہیں لے سکتے۔ وہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بس سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے بکرۃ واصیلا۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے حل کے لیے آپ اس وظیفہ کو بروئے کار لائیں، تو انشاءاللہ آپ کا کوئی راستہ ایسا نہیں جو رکے، اللہ کے فضل سے آپ کے تمام راستے کھل جائیں گے۔ دوسرا عمل جو ہے وہ آیت الکرسی مبارکہ کا ہے۔
جس کا تعلق صرف اور صرف میرے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے، جس طرح سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے اور آیت الکرسی ہے، یہ تینوں ایسی مبارک اور مقدس وظائف ہیں جن کا تعلق صرف میرے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہے، اس میں کسی کا کوئی تذکرہ، کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی مبارکہ ایک ایسا باکمال وظیفہ ہے کہ اگر ہر روز صبح نماز فجر کے بعد آپ 5 مرتبہ آیت الکرسی مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اپنے اللہ کریم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ پاک، یہ جو میں نے آیت الکرسی مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کی برکت سے آج کا دن میرا انتہائی خوشگوار ہو، اس کی برکت سے میری جان و مال کا تحفظ ہو، اس کی برکت سے میرے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی دکھ مجھے پریشان نہ کرے، میں ہر طرح کے حادثات، وفات و بلیات سے محفوظ رہوں۔ اللہ پاک میرے گھر میں، میرے بچوں میں، میرے جان مال میں خیر و عافیت ہو۔ تو آئی ایم شور کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس آیت کرسی مبارکہ کی برکت سے آپ کا تمام معاملہ جو ہے وہ بہترین ہوگا اور آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ آیت الکرسی مبارکہ ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی مشکل اور پرابلم اور مسائل میں آپ کے کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں، ریگولر آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اپنے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام تر بیماریاں جو ہیں وہ جڑ سے نکل جائیں گے۔ آیت الکرسی کا مکمل ورد کرتے رہنا بہت فضیلت کا حامل ہے۔ اس سے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہمارے حل ہوتے ہیں، زندگی کا سفر آسان ہوتا ہے اور ہر معاملے میں برکت اور ترقی اللہ تعالیٰ اس میں شامل کرتے ہیں۔ آیت الکرسی مبارکہ ایک ایسی مبارک آیت ہے، ایک ایسی مبارک منزل ہے کہ جس کے پڑھنے سے ہماری تمام مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، ہمارا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اکثر ڈپریشن میں رہتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ صبح و شام آیت الکرسی کا وظیفہ کرے، 5 مرتبہ صبح، 5 مرتبہ شام، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈپریشن میں نہیں رہے گا اور اس کی ساری بیماریاں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات سے وابستہ کیا ہے، اور یہ آیت الکرسی بہت آیت الکرسی ہے جو آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان عظیم کو بیان اور ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح مختلف امراض ہیں ہمارے ہاں، ہم ایک خاتون محترم ہیں، ان کا بچہ ہے، اس کو پیٹ خراب ہو گیا ہے، اس کو پیچس لگ گئے ہیں، یا پھر ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہماری عمر میں آ کے جب بندہ آتا ہے تو اکثر و بیشتر معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت زبردست ایک عمل ہے کہ آپ سورہ دخان 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اس کو 5 مرتبہ تلاوت کریں، وَالْآخَرُ درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو آپ اس کو پانی پہ دم کریں اور وقفے وقفے سے اپنے بچے کو پلاتے رہیں۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہے اور آپ کو پریشانی ہے، ظاہر ہے پریشانی ہوگی، کیونکہ اگر معدہ خراب ہے تو آپ کا پورا سسٹم خراب ہے۔ معدے سے دوستی کریں گے تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، ورنہ ہوتے ہوتے بلاک ہو جائے گا۔ سورہ دخان ایک ایسی باکمال سورہ ہے کہ آپ اسے پانی پہ دم کریں، خود اگر مریض ہیں آپ تو دن میں 4-5 دفعہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں، کل پھر پڑھ لیں۔ 1 ہفتہ مسلسل پانی پینے سے آپ کا معدہ بہترین فنکشننگ شروع کر دے گا، بہترین اس کا عمل ہوگا اور وہ ہر چیز ہضم ہوگی اس سے انشاءاللہ العزیز۔ کوئی بھی ایسی چیز آپ جو بھی کھائیں گے وہ ہضم ہوگی۔ کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت اور برکت ڈال رکھی ہے، جو اس جسمانی اعضاء سے جتنی امراض ہیں ان کو یہ دور کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو کشیدگی پائی جاتی ہے، اکثر و بیشتر خواتین بھی پریشان ہیں، مرد بھی پریشان ملتے ہیں۔ شاہ جی کیا کریں، گھر میں لڑائی بہت ہوتی ہے، ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میرے قرآن مقدس کا ایک معجزہ ہے کہ بیوی کا شوہر تنگ کرتا ہے تو سورہ نساء پڑھیں اور پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اپنے میاں کو 7 دن مسلسل پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء کی برکت سے میاں بیوی میں کشیدگی ختم ہو جائے گی، گھر کے حالات سازگار ہو جائیں گے۔
جب گھر میں ٹینشن ہو تو میاں کم از کم پریشان ہوتا ہے زیادہ، کیونکہ اس نے باہر جانا ہوتا ہے، مختلف سوچوں کی وجہ سے وہ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، موٹر سائیکل چلاتے گر بھی سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شوہروں کو محبت سے پیار سے اپنے گھر سے رخصت کریں، تاکہ ان کا دھیان جو ہے نا وہ کسی غلط سائڈ پہ نہ ہو، یا ان کا دھیان اپنے گھر کی طرف ہو، اپنے بیوی بچوں کی طرف ہو۔ تو سورہ نساء اس معاملے کے لیے، تسخیر شوہر کے لیے بڑی باکمال سورہ ہے۔ اسے جیسے میں نے عرض کیا کہ پانی پہ دم کریں اور اپنے شوہر کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر اندر آپ کا شوہر بالکل آپ کے ساتھ تعاون کرے گا اور محبت سے پیش آئے گا۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور آج کل بڑا مسئلہ ہے کہ جی وہ ہر بندہ، چونکہ موسم ایسا ہے، موقع ایسا ہے، وقت ایسا ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، مہنگائی ہے، تو یہ معاشرتی زندگی میں ادھار لینا پڑتا ہے ایک دوسرے سے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کہ ادھار ہے اور اترنے کا نام نہیں لے رہا، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہمارا ادھار جو ہے نا وہ اتر جائے اور ہم سکون کی اور سکھ کا سانس لیں۔ اس کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران آپ تلاوت کریں اور اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کریم اس آیا مبارکہ کے صدقے سے ہمارا جو قرضہ ہے یہ اتر جائے اور ہم پرسکون ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھائی کو اس سٹیج پہ نہ لے کے آئے کہ وہ کسی سے ہاتھ پھیلائے یا کسی سے مانگے، لیکن بہرحال ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرتی زندگی میں لینا دینا ہوتا ہے، اور بعض ایسے مہربان لوگ ہوتے ہیں جو لے کے واپس ہی نہیں کرتے، اور بعض ایسے مہربان ہوتے ہیں جو فی الفور پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جناب ہمارا قرض فوراً واپس کریں، حالانکہ میرا دین یہ کہتا ہے کہ اپنے قرض خواہ کو زیادہ پریشان نہ کیا جائے، اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اسے مہلت دی جائے، یہ آپ کے صدقہ جاریہ میں جائے گا۔ جب تک آپ کے قرض خواہ کے پاس آپ کے پیسے ہیں، وہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے، وہ چلتا رہے گا اور آپ کو اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ تو سورہ مبارکہ آل عمران بہترین سورہ ہے اس حوالے سے کہ آپ پہ بہت سارا قرضہ ہے، اس کو اترنے کی کوئی سبیل نہیں بن رہی، تو اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آپ کا جو قرض ہے وہ جلد از جلد انشاءاللہ العزیز اتر جائے گا۔ اسی طرح پھر ہمارے ہاں موضوع ہے جس سے پہ بات ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ہمارے جو مسئلے ہوتے ہیں، بخار ہے، بچے کو بخار ہو گیا، اس کا بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، بڑے کو بخار ہو گیا، بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو اس کے لیے سورہ ابراہیم کی سورہ مبارکہ ایک آیت مبارکہ ہے، قُلْنَا يَا نَارُ بَرْدًا وَسَلَامًا، قُلْنَا يَا نَارُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ، آگے مریض اور اس کی ماں کا نام لیں گے۔ مثال کے طور پہ قُلْنَا يَا نَارُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم بن سُرَیّا، تو یہ دن میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جس کو بھی بخار ہے، بچے کو ہے، بڑے کو ہے، موسمی بخار ہے، جس طرح کا بھی بخار ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بخار باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری گزارشات ہیں یا ہمارے جو تجربات ہیں، ان کو آپ اپنے اس میں استعمال میں لائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے مسائل جو ہیں وہ اپنے طور پہ حل ہوتے رہیں گے۔ چاہے جائے کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں، بھاری فیسیں دیں اور اپنے علاج معالجے کی طرف توجہ دیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل ایک اور مرض بڑا عجیب سا پھیلا ہوا ہے، تکلیف ہے، ہر بندہ کمر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی میری کمر میں بڑی درد ہے، خاص طور پہ ہماری بچیاں، چونکہ آج کل ہمارے یہ ڈاکٹر صاحبان نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ وہ پیدائش کے وقت لوکل اینستھیزیا دیتے ہیں۔ لوکل اینستھیزیا دینے سے چونکہ وہ انجیکشن کمر میں لگتا ہے تو بچیاں ایک طرح کی معذور ہو جاتی ہیں، بیچاری کھڑی نہیں ہو سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، اور جن بچیوں کو 5 انجیکشن لگتے ہیں آپ اندازہ لگائیں گے کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ تو میں نے اس سلسلے میں اس سلسلے میں ایک بڑا معتبر عمل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں، تاکہ جس کو بھی کوئی تکلیف ہے کمر کی، جس طرح کی مورا اس کا ہلا ہوا ہے یا اس کی کمر میں درد رہتا ہے یا وہ ہل نہیں سکتا، تو اس کے لیے ایک باکمال عمل ہے، وہ میں آپ کو اس طرح سے بتاتا ہوں
کہ آپ ایک چوکٹا بنائیں گے اس طرح، جیسے یہ میں نے بنا کے رکھا ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک چوکٹا آپ بنائیں گے، اس چوکٹے کے اوپر آپ 786 لکھیں گے، اور پھر آپ سب سے چھوٹا جو اس میں دیکھیں عدد ہے، سب سے چھوٹا عدد وہ جہاں ہے وہاں لکھیں، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے 9 اعداد ہیں، یہ 9 خانوں میں پر ہو جائیں گے. اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سورج نکل پڑا ہے، تو سورج نکلنے کے بعد اس کو آپ کسی سے بھی اپنے سیدھے بازو پہ لکھوا لیں، یہ اس پہ ہتھیلی پہ لکھوا لیں، اور پھر اس کو 15 منٹ تک مسلسل دیکھتے رہیں، مسلسل دیکھیں 15 منٹ تک. تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر کمر درد کے لیے اس سے اچھا نسخہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. اتنا باکمال یہ عمل ہے کہ آپ اس کو اگر کر کے، تو کچھ آپ نے نہیں کرنا، کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، آپ نے صرف اپنی اس پہ لکھ لینا ہے، اور اس پہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تو 3 دن یا 5 دن یا 7 دن یہ دیکھیں گے آپ، تو انشاءاللہ تعالی وہ جو برودت ہے وہ اثر کرے گی، اور آپ کا جو کمر کا درد ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو یہ 2-4 ایسے ٹوٹکے تھے جو ضروری تھے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بڑے چھوٹوں کے لیے. یہ آپ ان کو آزمائیں تاکہ آپ کی جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہوں، آپ کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں. ان سے استفادہ کریں، اور ہمارے چینل کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، ہمارے لیے خصوصی دعائیں کریں. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ کریم میرے پاکستان پہ اپنا خاص کرم، فضل اور رحم کرے، اور میرے پاکستان کو اللہ کرونا فری قرار دے. اور کرونا سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی آخرت سنوار دے مالک. اللہ حافظ.